کی محبت کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا دونوں طرف کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب، محبت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ حضرات کا میرے ساتھ کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ مجھے آپ سے کوئی دنیاوی طمع ہے، نہ آپ کو مجھ سے دنیاوی کوئی طمع لالچ ہے۔ اللہ کے نام کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دن جس دن اولین آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ زمین خوب تپ رہی ہوگی، اس وقت 7 قسم کے لوگ اللہ کے خواص ہوں گے، جن کو اللہ تعالی خاص میزبانی کے طور پر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپس میں اللہ کی محبت کی بنیاد پر آپس میں ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ملنا تو بہت پسند ہے۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا ایک دوست ہے فلاں بستی میں، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ پوچھا آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس نسبت سے آپ جا رہے ہیں، کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ میں کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے؟ نہیں۔ کیا دنیاوی کوئی مفاد ہے جس کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، محض اس کے ساتھ میں اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں، اللہ کے لیے میری اس سے دوستی ہے، میں اس بنیاد پر ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے راستے پر بھیجا ہے، میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جس طرح تو اس سے محض اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ سے محبت رکھتا ہے، اسی طرح اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے آپس میں ملنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ساری کائنات کو کسی آدمی کے قبضہ میں دیا جائے اور وہ تقسیم کر رہا ہو، وہاں آج جتنا افراد جمع ہوں، جس کو ساری 10 سلطنت تقسیم کی جا رہی ہو، وہ اتنا زیادہ نفع مند نہیں ہے جتنا ہم لوگ اللہ کے لیے جمع ہونے کی بنیاد پر نفع اٹھا کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ محض ملنے پر اتنا نفع، اس کے بعد جو نصیحت مل جائے، اللہ کے نام یہ سننے کی جو لذت مل جائے، اللہ کے نام سننے پر، اللہ کا نام ذکر کرنے پر جو اجر مل جائے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور ایک عجیب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف میں ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلے، ہم تو سب اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے، ہم تو بھی طالب ہیں، ابتدائی لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے جائے،
تو فرمایا شیعہ سبعون الف ملک کلہم یصلون علیہ، جب یہ گھر سے نکلتا ہے کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے، 70,000 فرشتے، اور سارے کے سارے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جا کر ملاقات کریں۔ اب یہ جو 70,000 فرشتے ہیں، فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کام بتایا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اور یہ جو 70,000 ہے، اس پر محدثین نے ایک عجیب بات فرمائی کہ عرب کے لوگ 1000 سے زیادہ عدد نہیں بیان کرتے، سب سے بڑا عدد ان کے ہاں 1000 تھا، اور پھر 70 کا عدد یہ کثرت کے لیے بولتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں 100 مرتبہ میں نے اس کو سمجھایا، تو 100 مرتبہ سمجھانا مقصود نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے بہت دفعہ سمجھایا، کبھی 100 سے زیادہ بھی سمجھا چکا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی 100 کا لفظ بولتا ہے۔ تو یہ عرب لوگ زیادہ تعداد کے لیے 70 کا لفظ بولتے تھے۔ یہ جو 70,000 کہا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اتنی تعداد، اس تعداد کو کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اور سارے کے سارے جب اس کے لیے، ویسے تو ایک فرشتہ کافی ہے، دعا کر دے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے اعزاز ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ یہ گنہگار آدمی ہے، یہ اعمال میں سستی کرنے والا آدمی ہے، محض دل میں اس کے ایک ایسے بندے سے محبت بیٹھ گئی ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے، یہ اس سے محبت کی بنیاد پر گھر سے نکلا ہے، اور اتنے فرشتے اس کے لیے استغفار پر لگ گئے، اور جتنا قدم جا رہا ہے ہر قدم پر اس کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو اس طرح کا ملنا کتنا پسند ہے۔ اس لیے یہ مجلس یہ خالی مجلس نہیں ہے، میرے پلے کچھ ہو نہ ہو، آپ حضرات کے دامن میں کچھ ہو نہ ہو، ہمارا محض مل بیٹھنا اللہ کی ذات کے لیے، یہ ہمارے دامن کو بھر دینے والا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اتنے لوگ اگر کسی ایسے آدمی کے پاس جمع ہو جائیں جس کے قبضے میں ساری دنیا ہو اور وہ ملک تقسیم کر رہا ہو، اتنا نفع وہاں سے لے کر نہیں آئیں گے جتنا نفع اس مجلس سے لے کر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ خوش ہو گیا۔ اگر کسی کو ملک مل بھی جائے تو اس ملک سے اس کو کیا نفع ہوگا؟ کھانا اس نے پھر بھی 2 روٹیاں، سونا ایک ہی 4 پہ ہے، لباس اس نے پھر بھی اتنا پہننا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے۔ لیکن جو نعمت اس مجلس میں حاضر ہونے سے اللہ کی طرف سے بطور انعام کے، احسان کے عطا ہوتی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسا ملک اور ایسا اعزاز دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ میرے خیال میں کسی بادشاہ کے اعزاز میں اس کے ساتھ 70,000 آدمی نہیں چلتا ہوگا۔ اس فقیر، غریب، نادار، ایمان والا جو لوگوں کے ہاں بسا اوقات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن محض اللہ کے لیے کسی اللہ والے کی مجلس میں، اللہ کے نام کی مجلس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اعزاز دے دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء رکھے ہیں، ہر عضو کا الگ کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ آنکھ سن نہیں سکتی،
بول نہیں سکتی، چکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کان بنایا، اس کا کام سننا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ چکھ نہیں سکتا۔ ناک کا کام ہے سونگھنا، قوت شامہ اللہ نے رکھی ہے، یہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ زبان کا کام بولنا ہے، زبان دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی۔ ہر عضو کا الگ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عضو کو جس کام کے لیے بنایا ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک عضو ایسا بنایا جس کا کام محبت کرنا ہے، وہ ہے دل۔ دل کا کام محبت رکھنا ہے۔ جس طرح انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، ارادہ کرے نہ کرے وہ دیکھ رہی ہے۔ کان کا کام سننا ہے، ارادہ کرے سننے کا نہ کرے، جو آواز بھی اس کے کان سے ٹکرائے گی یہ سنے گا۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، بسا اوقات انسان نہیں ارادہ رکھتا کسی چیز کو ہاتھ لگانے کا، لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام پکڑنا ہے، چھونا ہے۔ دل کا کام محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کے کام کی حدود رکھی ہے، اور دل کا کام محض اللہ سے محبت رکھنا ہے۔ اگر اس دل میں اللہ کی محبت، اس دل کو اللہ کی محبت پر نہیں لگائیں گے تو کسی اور سے محبت رکھے گا۔ جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اگر نیچے نہیں دیکھو گے اوپر دیکھو گے، محرم کو نہیں دیکھو گے تو غیر محرم کو دیکھے گی۔ راستے پر لگاؤ گے راستے کو دیکھے گی، راستے کے علاوہ ادھر ادھر منہ پھیرو گے تو ادھر دیکھے گی۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، دل کا کام اللہ سے محبت رکھنا ہے۔ اگر اس دل کو اللہ کی محبت پر نہ لگایا جائے تو یہ کسی اور سے محبت رکھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ دل تمام اعضاء کا صدر ہے، سربراہ ہے، حکمران ہے، حاکم اعظم ہے۔ دل یہ سارے آرڈر چلاتا ہے۔ دل کہے آنکھ کو تو آنکھ دیکھتی ہے، اگر دل نہ کر رہا ہو آنکھ کو دیکھنے کو، دل آرڈر نہ کرے آنکھ نہیں دیکھتی، کان کو آرڈر نہ کرے یہ نہیں سنتا۔ اور یہ ہمارے تجربے میں ہے۔ اب اس روڈ سے، یہاں سے تالاب تک، وہاں تک آپ گئے، وہاں آپ کا کوئی ساتھی آپ کی انتظار میں کھڑا ہے اور بڑی شدت سے انتظار میں ہے، اور آپ اس سے کوئی چیز لینے کے لیے فی الفور آپ نے پہنچنا ہے۔ اب یہاں سے سواری آپ نے لی اور بڑے تیز اس کو چلایا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ واپسی پر آئے، آپ نے پوچھا، آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھا، بھئی وہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو دیکھا تھا کہ ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا تھا، وہ کون تھا؟ وہ دو آدمی جا رہے تھے، ان کو دیکھا تھا، حالانکہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے میں اس کے دل نے ان کو آرڈر نہیں دیا تھا، اس لیے اس کی آنکھ نے کام نہیں کیا۔ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اپنے خیال میں تھا۔ ایک آدمی کے کان میں آوازیں آ رہی ہیں بہت ساری، وہ کسی خاص بات کو سوچ رہا ہے، تو آدمی دوسرا کہتا ہے سنیے یہ کیا کہہ رہا تھا وہ اعلان کرنے والا؟ کہتے اوہو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ کان میں آواز تو آئی ہے لیکن اس کے دل نے اس کو آرڈر نہیں دیا تھا، اس وجہ سے اس کے کان نے کام نہیں کیا۔ تو دل بادشاہ ہے، دل صدر ہے، حاکم ہے۔
یہ دوسری بات میں نے عرض کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دستور ہے، نوکروں کی جو لذت ہوتی ہے اس کا معیار اور ہوتا ہے، بادشاہ کی لذات کا معیار اور ہوتا ہے۔ ایک فقیر ہے جس کے گھر میں کبھی سالن نہیں پکا، وہ محض نمک کے ساتھ یا ویسے ہی پانی کے ساتھ روٹی کو نگل جاتا ہے، تو کبھی اس کے پاس چٹنی آ گئی، اس نے چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی، وہ کہے گا آج تو مزہ آ گیا، اتنا مزہ تو بادشاہ کو بھی نہیں ہوگا جتنا آج مجھے آیا ہے۔ کہ اس کی لذت کا معیار ہو رہا ہے۔ اور بادشاہ کا ہر دسترخوان چٹنی سے اور مختلف کھانوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی لذت کا معیار ہو رہا ہے۔ فقیر آدمی، غریب مزدور دوپہر کو کسی درخت کے نیچے، وہ درخت جس کا سایہ بھی پوری طرح نہیں ہے، کچھ چھاؤں ہے اور کچھ اس میں دھوپ آ رہی ہے، وہ سر کے نیچے بازو رکھ کر سوتا ہے، خراٹے لگانا شروع کر دیتا ہے، اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو ایسے کمرے میں جس میں اے سی لگے ہوں، نرم گدے ہوں، وہاں بھی اس کو زیادہ سکون نہیں آ رہا ہوتا، اس کو مٹی پر کیا سکون آئے گا؟ تو معیار الگ الگ ہے۔ تو یہ سارے نوکر ہیں، دل ان کا سردار ہے۔ آنکھ کی لذت کا ایک معیار ہے، زبان کی لذت کا ایک معیار ہے، کانوں کی لذت کا ایک معیار ہے، دل بادشاہ ہے، اس کی لذت کا معیار اپنا ہے۔ آنکھ کی لذت خوبصورت مناظر دیکھنے میں ہے، خوبصورت شکل دیکھنے میں ہے۔ کان کی لذت خوبصورت آواز سننے میں ہے۔ زبان کی لذت چکھنے میں ہے یا کچھ بولنے میں ہے۔ ہاتھوں کی لذت چھونے میں ہے، اور دل کی لذت محبت میں ہے۔ اور دل کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اس وجہ سے دل کی لذت سب سے اعلیٰ لذت ہے، اور دل کو تب لذت محسوس ہوتی ہے جب اس دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، جب اس دل میں اللہ کی محبت بھر جائے، تب اس کو حقیقی مزہ آتا ہے۔ میری بات پوری توجہ سے سنیں گے، آپ کا دل میری طرف متوجہ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے اس برتن میں کچھ ڈال سکوں گا۔ اس وقت لوگ دودھ دو رہے ہوں گے، جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے برتن کا منہ تھنوں کی طرف کیا ہوتا ہے، اگر دوسری طرف یوں کر کے اس کو دھو رہا ہو تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اپنے دلوں کے برتن کو ذرا ادھر متوجہ رکھیں گے تو کچھ انشاءاللہ اندر جائے گا۔ اس وقت ہم حقیقی لذت سے محروم ہیں۔ حقیقی لذت دل کی لذت ہے، اللہ کے ساتھ محبت کی لذت حقیقی لذت ہے، ہم اس وقت اس سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوئی آنکھوں کی لذت میں مست ہے، کوئی کانوں کی لذت میں مست ہے، کوئی زبان کی لذت میں مست ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کی لذت میں مست ہے۔ ان لذات میں ہم ایسے مست ہوئے ہیں، یعنی ادنا درجے کی لذتوں میں مست ہوئے، ہمیں اعلیٰ درجے کی لذت کا احساس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا لذات ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت مثال دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ بہت اللہ والے گزرے، شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، تبریز کے رہنے والے تبریزی، یہ ان کے خلیفہ تھے، اور ان کے مجلس میں انہوں نے اللہ کی محبت حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے 38,000 اللہ کی محبت میں اشعار لکھے ہیں۔ 38,000 مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں اللہ کی محبت کو مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ یہ جو ملتان والے ہیں یہ شمس تبریز نہیں ہے، مشہور تو یہی ہے، یہ شمس تبریز نہیں ہے، وہ تبریز ملک ہے الگ، وہاں کے رہنے والے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ
ایک کیڑا تھا جس کو دوسرے کیڑے نے کہا کہ انگور بہت لذیذ پھل ہے، اور اس کی لذت کے قصے سنائے۔ اس کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوئی کہ میں انگور چکھوں۔ راستہ پوچھا، اس کو راستہ بتایا گیا، یہ والا راستہ، یہ جو بیل اوپر جا رہی ہے یہ انگور کی بیل ہے، اس کے اوپر انگور لگے ہیں، تو چکھے گا تجھے ساری دنیا کی لذتیں بھول جائیں گی۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے سفر شروع کیا، انگور کی بیل پر چڑھا، تو چڑھتے چڑھتے اس کو انگور کا پتا نظر آیا، اس نے سمجھا یہی پھل ہے، تو انگور کے اس پتے کو اس نے جب چکھا تو تھوڑا سا اس کو لذیذ محسوس ہوا، اس نے سمجھا یہی انگور ہے، حالانکہ انگور کا جو گچھا تھا وہ اس سے آگے تھا، ساری زندگی وہ اس پتے میں گم ہو کر اس نے اپنی جان وہیں دے دی اور اسی پتے کو اپنی قبر بنا لیا، تو اصل لذت تک نہ پہنچا۔ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ یہ جو کان ہیں، آنکھ ہیں، زبان، ان کی لذتیں وہی پتے کی لذت ہے۔ ہم ساری زندگی ان آنکھوں کی لذتوں میں، کانوں کی لذتوں میں اور زبان کی لذتوں میں پھنسے رہے تو ہم حقیقی لذت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو حقیقی لذت اللہ نے عطا فرمائی وہ دل کا اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ سے محبت لینا، یہ لذت ایسی ہے جو دنیا کی لذتوں کو، نوکروں کی لذتوں کو بھلا دیتی ہے۔ کسی خادم کو، کسی نوکر کو اگر بادشاہ اپنے دسترخوان پر بٹھا دے، کسی مزدور کو جو دوپہر کو مٹی پر سونے والا ہے، رات کو بغیر سالن کے کھانا کھانے والا ہے اور چٹائی پر سونے والا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ہے، اگر بادشاہ اس کو بلا لے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر کھلائے اور اس کو کہے یہ میرا خاص مہمان خانہ ہے، آپ اس میں رہیں، تو اس کو پچھلی لذتیں یاد رہیں گی؟ سب بھول جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو ساری زندگی ضائع کی ہے۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو پھر ان ساری لذتوں سے قے آتی ہے، وہ نفرت کرتا ہے ان سے جب اس کو حقیقی لذت مل جائے۔ مولانا روم کی ایک دوسری بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ ایک دیہات کا، صحرا کا رہنے والا، جنگل کے علاقے کا رہنے والا ایک مزدور آدمی فقر و فاقہ کی وجہ سے تنگ ہوا، تو بغداد کے علاقے کا تھا۔ بیوی نے اس کو کہا سنا ہے بغداد کا آج کل کا جو بادشاہ ہے بہت سخی ہے، کوئی اس کے در سے خالی نہیں جاتا، آپ جاؤ، جا کر اس سے کہو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا تعاون کرو۔ وہ چند دراہم بھی دے دیے اس نے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو یہ فیصلہ کیا خامد بیوی نے کہ ہم خامد کو جانا چاہیے۔ تو جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ ہمارا برادری کا دستور ہے، کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے تو اپنے علاقے کا کوئی تحفہ لے جاتا ہے، مجھے یہاں کا صحرا کا کوئی تحفہ لے جانا چاہیے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کو کیا معلوم صحرا کی کیا مزے ہیں، تو ہمارے قریب جو حوض ہے ہم اس سے پانی لے لیتے ہیں۔ بادشاہ بیچارہ اس جیسے پانی سے ترستا ہوگا، جب ہم اس کو یہ پانی پیش کریں گے وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک سراہی لی اور اپنے حوض کا پانی اس میں ڈالا، سر پر سراہی کو رکھا، گھڑا تھا گھڑے کو رکھا اور چل پڑا۔ سفر کرتے کرتے بغداد پہنچا، وہاں دارالحکومت میں پہنچا، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ درباریوں نے کو جا کر بتایا کہ میں بادشاہ سے ملنے آیا ہوں اور فلاں جنگل سے بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہ بادشاہ کے لیے وہاں کے علاقے کا ایک تحفہ لایا ہوں، میں نے بادشاہ کو پیش کرنا ہے۔ تو اس کے درباریوں نے بادشاہ کو اطلاع دی۔
کہ ایک اس طرح کا فقیر غریب آدمی آیا ہے، مزدور لگتا ہے، اور اس نے گھڑا اٹھایا ہوا اس میں پانی ہے، کہتے ہیں میں اپنے علاقے سے بادشاہ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا اس کو بلاؤ۔ تو وہ جب اندر آیا تو بادشاہ اپنی کرسی سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کیا، اور اس کا واہ آپ تو ایسی چیز لائے، شاید میں مدتوں اس کو نہ دیکھ سکتا جو آپ لائے، آپ نے بڑا مجھ پر احسان کیا۔ اس کی خوب حوصلہ افزائی کی اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کی مہمانی کا حکم فرمایا۔ اس کی مہمانی کی گئی، اس نے اپنی غرض پیش کی کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے تعاون چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کی حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کیا اور لوگوں کو کہا، وہ درباریوں کو، ملازموں کو، کہ اس گھڑے کو، اس کا پانی فلاں برتن میں، میرا خاص جو برتن ہے اس میں ڈالو، ہم اس کو پئیں گے، خاص تحفہ لایا ہے ہمارا دوست۔ اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی، مہمانی ہو گئی، واپس اس کو روانہ کیا۔ تو درباریوں کو کہا کہ آپ یہ جو میرے دربار سے باہر باغیچہ بنا ہوا ہے اور اس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور بہترین صاف ستھرے پانی کے حوض ہیں جس میں خوبصورت مچھلیاں پھر رہی ہیں، ذرا وہاں سے اس کو گزار کے جانا، اور ہمارے شہر سے باہر جو دریا نیل چل رہا ہے، صاف ستھرا اس کا پانی ہے، ٹھنڈا میٹھا، آپ نے اس دریا کے کنارے سے اس کو روانہ کرنا ہے، وہاں تک پہنچا کراؤ۔ پہلے تو بڑا خوب خوش تھا کہ میں ایسا تحفہ لایا ہوں، بادشاہ بھی ترس رہا تھا، شاید میں نہ لاتا تو مدتوں نہ دیکھ سکتا۔ تو جب اس کو لے کر درباری گئے تو اس نے دیکھا، اوہو یہ میں تو چھوٹا سا گھڑا لایا اور اس میں بھی میلا پانی، یہ تو صاف ستھرے حوض ہیں، یہ بہترین فوارے ہیں، پھر اس کے بعد دریائے نیل کے قریب، اوہو میں تو سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کو تو پانی بھی نہیں ملتا ہوگا پینے کے لیے، یہ تو اتنا خوبصورت دریا بہ رہا ہے صاف ستھرے پانی کا۔ تو اس نے اپنی اس نعمت کو حقیر جانا، میرے پاس سے کچھ نہیں تھا، یہ تو محض کرم ہے بادشاہ کے کہ اس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ بات سمجھا کر کہتے ہیں کہ ہماری ان لذتوں کی مثال ایسے ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی محبت کی لذت مل جائے تو اس کے بعد اپنی پچھلی ساری زندگی پر افسوس کرتا ہے انسان کہ میں ایسے آنکھوں کی لذتوں میں، کانوں کی لذتوں میں مست رہا۔ کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے اللہ کی محبت میں۔ یہ نعمت ہمیں اسی دنیا میں ملے گی، ہمارے پاس موجود ہے، بس ہم غفلت میں ہیں، کوئی خوبصورت مناظر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کھانے پینے کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی لذت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کاش کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت کی لذت کا ذرہ مل جائے تو ہماری زندگی حقیقتاً مزیدار زندگی بن جائے گی۔ ہماری عقل ایسے واقعات کو مانتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے لذت چکھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب دل کی لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے بعد جسمانی لذتیں سب بھول جاتی ہیں۔ مجھے یہ واقعہ میں بارہا سنا چکا ہوں، سناتا رہتا ہوں، خود مجھے ایک سبق دیتا ہے، ہر دفعہ جھنجھوڑتا ہے۔ حضرت ایک کتاب میں نے یہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کسی بستی سے گزرے، وہاں ایک ان کو ماننے والا نوجوان ان کو ملا۔ اس نے کہا، اے نبی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے، بہت محبت نصیب فرمائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بہت محبت کی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی محبت دے دے. انہوں نے کہا تھوڑی سی محبت کی بھی اب طاقت نہیں رکھتے. کہنے لگا چلو اللہ تعالیٰ مجھے محبت کا ایک ذرہ دے دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی محبت کی ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو چلو ذرے کا آدھا دے دے. ذرا جانتے ہیں یہ جو لائٹ جاتی ہے اندر سورج کی روشن دان سے، تو اس میں ہمیں کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ذرات ہے. یہ ذرے کا آدھا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا دے دے. تو انہوں نے دعا کی یا اللہ یہ تیرا عاشق محب تیری محبت کے ذرے کا آدھا چاہتا ہے، اس کو عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اس کو محبت دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. 1 مہینے کے مدت کے بعد جہاں مقصود تھا وہاں سے واپسی، اس بستی سے گزرے، دل میں خیال آیا اس نوجوان کو ملتا جاؤں جو اللہ کا عاشق محب ہے. معلومات لی تو پتہ چلا کہ 1 مہینے سے وہ اس بستی میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس جنگل کی طرف یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی یا اللہ اپنے بندے تک مجھے پہنچا دے، ملا دے. اللہ نے وحی کے ذریعے رہنمائی فرما دی. گئے، جا کر دیکھا تو وہ پہاڑ کے اوپر نوجوان کھڑا ہے چوٹی پر، اور آسمان کی طرف اس کی نظر ہے، سر اوپر کیا ہوا ہے. تو پہلے نیچے کھڑے ہو کر اس کو آواز دی، اس نے توجہ نہیں کی. پھر اوپر چڑھ کے گئے، اس کے قریب جا کر اس کو آواز دی، پھر اپنا تعارف کرایا. اس کی ایک ہی کیفیت ہے، اوپر سر کر رکھا ہے اور کہتے ہیں اللہ، اور اس میں اتنا مزے میں ہے کہ اس کو کسی اور کی توجہ نہیں ہو رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بازو سے پکڑ کر ہلایا، کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. وہ اپنی محبت میں مست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا سے میں نے اس کو اپنی محبت کے ذرے کا نصف دے دیا ہے. اب یہ میری محبت میں اتنا گم ہے کہ اگر آپ اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی میری غیر کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اتنا مزے میں ہے. اللہ کی محبت کا اتنا مزہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی سب جنتیوں کو نعمتیں دے دیں گے، پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ تو نے عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میں آپ کو ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو آپ کو پہلے نہیں دی. وہ کہیں گے یا اللہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں آپ سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور جنتیوں کو جنت سے بڑی نعمت یہ لگے گی، کیونکہ جب اللہ راضی ہو گیا کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، تو کبھی نعمت نیچے آئے گا تو اس سے زیادہ خوشی ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، میدان مزید میں. اور یہ جمعے کا دن ہوگا. وہاں ایام تو نہیں ہوں گے اتنی مقدار جتنا ہفتہ گزرتا ہے. ہفتے کے بعد میدان مزید میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے. اس کے بعد زمرد کے مختلف موتیوں کے ممبر ہوں گے، پیچھے ٹیلے ہوں گے. سب جنتی انشاءاللہ، ہم سب ایمان والے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو وہ سب اپنے مراتب کے اعتبار سے جنت میں ان اپنی کرسیوں پر، اور جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے پیچھے ٹیلیوں پر بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پردے ہٹائیں گے اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ایک روایت میں ہے جس کو فضائل حفاظ القرآن ہے، قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں نے یہ روایت پڑھی ہے. اور اس کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا. 8 لاکھ سال، دنیا کے 8 لاکھ سال تک جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے. 8 لاکھ سال تک دیدار کرتے رہے.
یہاں تک کہ جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گی کہ یا اللہ تو نے تو فرمایا موت کو ختم کر دیا گیا، ہمارے خاوند کہاں گئے؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں انتظار کرتے کرتے۔ ان کی التجا آہوزاری پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں تمہارے انتظار میں تھک گئی ہیں، اب اس مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیدار پر آگے پھر پردہ ڈال دیں گے۔ 8 لاکھ سال ان کو ایسے لگے گا جیسے ایک لمحہ، اور اس کے بعد بھی اللہ کے اس دیدار کی لذت میں عرصہ دراز تک وہ وہاں مجلس میں بیٹھے رہیں گے، ان کو جنت یاد ہی نہیں آئے گی۔ اب جنت میں تو آنکھوں کی لذتیں اعلیٰ درجے کی، زبان کی لذت اعلیٰ درجے کی، کانوں کی لذات اعلیٰ درجے کی، وہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود سنا ہے، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، خوبصورت بیویاں، خوبصورت محلات، خوبصورت باغات، خوبصورت وہاں کے آوازیں، گانے جو دنیا میں یہاں نہیں سنتے ان کے لیے وہاں ہوں گی۔ سب کچھ ہوگا لیکن سب کچھ بھول چکا ہوگا اللہ کے دیدار کی لذت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں تو یہ مزہ ہے، یہ لذت ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو ہمیں آنکھوں کی لذتیں بھول جائیں گی، کانوں کی لذتیں بھول جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب تو ہمیں ایک لت پڑی ہوئی ہے پیسے کی لذت کی، کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہو، ہماری انگلی جو گن رہی ہو۔ جو بالکل غریب ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے سال کی گندم ہو جائے کافی ہے، اگر اس کو گندم مل جائے نا سال کی، ایک آدمی دے دے، وہ کہتا ہے روٹی تو آ گئی ہے، سال کے سالن کا انتظام ہو جائے بس پھر کافی، سال کے سالن کا انتظام بھی ہو جائے۔ وہ کہے گا یار چھپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنوا دے تو بس اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس چھپر کو پکا کر دیا جائے تو کہے یار یہ پیار گارڈر ہیں، یہ پھر بھی بارش آتی ہے تو ٹپکتے رہتے ہیں، کوئی لنٹر کا انتظام ہو جائے تو بس بس کافی ہے۔ تو یہ دنیا سے دل نہیں بھرتا، اسی چکر میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی اور قبر میں ٹانگیں اتر جاتی ہیں، پھر بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی نہیں ہے۔ اس سے آگے نظر آتا ہے، قرآن مجید نے اس کو کہا کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ آپ روڈ پر چل رہے ہو نا تو آپ کو دور سے پانی نظر آتا ہے، اسی طرح جنگل صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، آپ کو اس سے آگے نظر آتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی مثال ایسے ہے، آپ کہتے ہیں اتنے پیسے آ جائیں پھر امن میں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، پھر آگے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر یہ سارا کا سارا یہ سراب ہی نظر آئے گا، دھوکہ نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا کمال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدا میں مال دولت بھی دیا، سب اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قرآن مجید نے اس کی اتباع کو حکم فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ ان کی ملت کیا تھی؟ ان کی ملت یہ تھی، اس کا خلاصہ یہ کہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر قربان کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بکریاں چرا رہے ہیں، یہ تفسیر روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ بکریاں چرا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ دوستی کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے، تو ایک فرشتے نے اجازت طلب کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کے اس خلیل کی جو دوستی ہے اس کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں جس کے تذکرے ہم یہاں عام سن رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں تذکرے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے دل میں یاد کرے میں اس کو مخفی یاد کرتا ہوں، جو کسی مجلس میں مجھے یاد کرے میں ان سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ہم یہاں مجلس میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا نام لیتے ہیں،
اور جو مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہو، مسلسل فرشتوں میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو فرشتوں میں تعارف تو ہو گیا۔ تو خلت کا امتحان لینے کے لیے فرشتہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ساتھ سے گزرا، اللہ کی تعریف کے کلمات کہتا ہوا، سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ اللہ جو سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، سبحان ذی العزہ والعظمہ والحیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت۔ آپ تراوی میں اس کو پڑھتے ہیں، تسبیح تراوی کے نام سے۔ یہ کلمات کہتا ہوا یوں اور بڑی محبت اور لے میں کہہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، او اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر تو سنا دو۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں سناؤں گا، اس پر کچھ لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا لگے گا؟ انہوں نے کہا آدھی بکریاں لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قیمت نہیں لگائی، بھئی یہ اتنی قیمت بنتی ہے، یہ تو 10 لاکھ بنتا ہے، میں کیسے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ کلمات سنا دو، آدھی بکریاں آپ کی۔ تو انہوں نے سنائی، یہ کلمات سنائے تو محبوب کا تذکرہ محبت کی پیاس بجھاتا نہیں ہے، بھڑکاتا ہے۔ محبوب کا تذکرہ جب ہوا، اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات بیان ہوئی تو محبت اور بڑھ گئی۔ تو پھر وہ جانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے رک جا، ایک دفعہ اور سنا دے۔ اس نے کہا کہ قیمت وہی ہے، آدھی بکریاں لگیں گی۔ وہ جانے نہیں لگا بلکہ وہیں کھڑا تھا، بکریوں کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ کہ ایک دفعہ اور سنا دو۔ ان کا آدھی بکریاں لگیں گی، ان کا اگلی آدھی بھی آپ کی، ایک دفعہ اور سنا دو۔ انہوں نے لے کے ساتھ سنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور بڑھ گئی۔ تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک دفعہ اور سنا دو۔ تو آپ کے پاس رہا تو کچھ نہیں، اب کس چیز کے بدلے میں سناؤں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی ساری بکریاں ہیں، آپ چرا نہیں سکیں گے، آپ کو ملازم کی، نوکر کی، غلام کی ضرورت ہوگی، میں بطور غلام کے آپ کا ہو جاتا ہوں، میری جان کے بدلے آپ مجھے سنا دو۔ جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی ضرورت، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں آپ کی دوستی کا امتحان لینے کے لیے آیا۔ واقعی آپ اللہ کے سچے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا عشق محبت عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھا، اللہ کی محبت میں 10 سال تک روئے، اللہ کی محبت میں 10 سال تک روئے، آنکھیں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میری آنکھیں چلی گئی، جن سے میں روتا تھا، رونے کی لذت لیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرمائی۔ پھر اللہ کی محبت میں رونا شروع کر دیا۔ پھر 10 سال یوں گزر گئے، آنکھیں چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ آنکھ عطا فرمائی۔ پھر 10 سال، 30 سال تک روتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 30 سال مسلسل رونے کے بعد سوال کیا، اے شعیب تو وہ اتنا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ اگر میرے سامنے آگ کا سمندر لایا جائے، آگ کا سمندر، اور تو کہے اے شعیب اگر اس کو پار کر کے آئے گا تو میرا دیدار ہو جائے گا، میں اس پر کود پڑوں گا تیرے دیدار کے لیے۔ اللہ کی محبت میں یہ لذت ہے۔ تو ہم اللہ کی محبت کی لذت سے اگر محروم دنیا سے چلے گئے تو ہم نے دنیا کی لذت نہیں چکھی۔ ان چیزوں میں کوئی لذت نہیں ہے، ضرورت ہے اس کی، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب انسان جب لباس پہنتا ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ہر وقت دیکھتا تو نہیں رہتا کہ یہ میرا لباس ہے، یہ میرا ضرورت ہے، پوری ہو گئی بس۔ ہاں جب پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، میلا ہو گیا تو اس کو تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے لباس ہی ہیں، متاع الحیات الدنیا اس کو کہا گیا۔
دنیا کی زندگی کا استعمال کی چیز ہے، بس استعمال کی چیز کو آدمی ہر وقت آنکھوں کے سامنے نہیں رکھتا، ہر وقت اس کی فکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے استعمال کر لیا، اس کا اب ذہن مقصد کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، مقصد ہمارا اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کی لذت مل جائے وہ اگر تجارت کر رہا ہوگا تب بھی اللہ کی محبت میں ہوگا۔ ہمارے پردادا شیخ ہو گئے مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خانقاہ میں اللہ سیکھنے کے لیے، محبت سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، تو وہ زمین ٹھیکے پر لیتے اور بیلوں کے ساتھ اس میں ہل چلاتے، کاشت کرتے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ صبح تہجد پڑھتے، تہجد کے بعد اپنے معمولات کر کے صبح کی نماز کے بعد بیل لیتے اور کھیت میں ہل چلاتے رہتے اور اللہ اللہ بھی کرتے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ تو 1 بیگھہ 1 ایکڑ پورا ہو گیا، وقت بھی پورا ہو گیا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آج میں نے جب آخر کیا تو انہوں نے حساب لگایا، کہتے ہیں آج میں نے 80,000 دفعہ کلمہ کا ورد کر لیا، 80,000 دفعہ کاشتکاری کرتے ہوئے، 80,000 دفعہ۔ دین پور شریف میں مولانا دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے۔ تو وہ فرماتے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی کاشت کے لیے زمین خرید رکھی تھی اور اسی پر ہل چلاتے تھے، اسی کے ذریعے کھانا کھلاتے تھے اللہ سیکھنے والوں کو۔ تو وہ ذکر کرتے رہتے، وہ طالب علموں کو کہتے کہ میں ہل چلاتا ہوں وضو کر کے اور ہل چلاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہوں، جب کاٹتا ہوں وضو کر کے، وہ ساتھ ان کے طلباء اور دوسرے حضرات بھی ہوتے تھے، کاٹتا ہوں وضو کے ساتھ، اور اس کے بعد میں لکڑیاں جنگل سے اٹھاتا ہوں وہ بھی ذکر کرتے ہوئے، پھر ان کو میں دھوتا ہوں، دھو کر سکھا کر پھر گندم کو بھی دھوتا ہوں، پھر آٹا پیسنے والی چکیاں ہوتی تھی اس وقت، عورتیں آٹا پیستی تھی، آٹا پیسنے والی اللہ کا ذکر کرتی، گوندھنے والی گوندھنے کے دوران اللہ کا ذکر کرتی، پکانے والی پکانے کے دوران اللہ کا ذکر کرتی۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی خانقاہ میں اگر کوئی کھانا کھا لیتا تو اس کا دل اللہ کی یاد میں جاری ہو جاتا، دل سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ اللہ کی محبت ہو تو پھر ایسے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی محبت سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور ایمان والوں کی یہی صفات ہر جگہ بیان کی گئی۔ تجارت کرنے والوں کے بارے میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پڑھ لو جمعہ کی، اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے جاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ مجاہدین کے لیے یہی فرمایا کہ جب میدان میں اترو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو۔ تو ہر ایک شعبے والوں کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بلکہ جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں ان کو منافقین کہا گیا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین وہ ہیں جو اللہ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور مذبذب رہتے ہیں، نہ ادھر دین کی طرف نہ دنیا کی طرف۔ یہ منافقین کی کیفیت بیان فرمائی۔ تو بہرحال ایمان والے، ان کی زندگی مزیدار بن سکتی ہے اس وقت جب دل میں اللہ کی محبت اعلیٰ درجے کی، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے۔ ہماری یہ مجلس، ماہانہ مجلس جو شروع کی ہے ساتھیوں نے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت سیکھ لیں۔
اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے. مہینے کے بعد تربیتی مجلس میں تھوڑا سا تازگی ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آدمی چلتا رہتا ہے. دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر پھر غفلت ہونے لگی تو پھر مہینہ آ گیا، پھر اس مجلس میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کا نام دوبارہ تازہ کر لیا. اور مستقل اللہ کی محبت سیکھنے کا راستہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی محبت عطا کر رکھی ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. بیعت اسی کو کہتے ہیں. کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو، جس کے ساتھ دل میلان ہو، جس کے ساتھ رابطہ رکھ سکتا ہو، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل کے ساتھ اپنا دل جوڑے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، بیعت ہو. پھر وہ ترتیب سے چلاتے ہیں. روزانہ کا ذکر بتائیں گے، آپ اتنا ذکر کریں، آپ فلاں کام نہ کریں، ناجائز کاموں سے آپ کو روکیں گے، آپ کو اس کے متبادل جائز کام بتائیں گے کہ یہ وہ کام آپ اس طریقے پر کریں. تو آہستہ آہستہ جا کے اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے تو مزیدار زندگی پھر شروع ہوتی ہے. میں نے تو انبیاء کا تذکرہ سنایا ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، پھر آپ کے تابعین، تبع تابعین میں آج تک اولیاء کے اس طرح کے واقعات کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، زندگیاں بھری ہوئی ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کی نعمت دی ہے تو ان کی زندگی مزیدار گزری ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ اللہ کی عطا پر کوئی پابندی نہیں لگی، اب تک وہی سلسلہ جاری ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے کریں، ہم اس برتن کو اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جب محبت سے بھر دے گا تو ہمارے دنیاوی اخروی سارے کام آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.